سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا دورہ آپ کے سامنے آج اس پروگرام کے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہم کام کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیے، ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور دورے کے چند حقیقی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ دورہ کتنا طویل تھا، عشائیے کے وقت وہ تشریف لائے اور ظہرانے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، تقریباً 18-20 گھنٹے بنتے ہیں۔ فارن آفس نے کہا کہ 2 دن، ہمارا خیال ہے کہ 2 دن ذرا کم بتایا انہوں نے، 18 گھنٹے گزارنے کے بعد اگر 2 دن کہیں تو بات بنتی نہیں ہے، ہمیں کم از کم 4 دن کا دورہ یہ کہنا چاہیے تھا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جب سے انہوں نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا اور پھر دورہ مؤخر ہوا، تب سے چونکہ ہمارے دل میں وہ بستے ہیں تو عملاً وہ یہاں پر ہمارے پاس موجود نہ ہوں گے، لیکن روحانی طور پر ہمارے پاس موجود تھے۔ تو 4 دن کا دورہ، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جب وہ آگے ہندوستان جائیں گے تو ہندوستان میں جتنا وقت گزاریں گے وہ کم لگے گا، تو ہمیں اس کو 4 دن کا دورہ کہنا چاہیے تھا۔ ایئرپورٹ کے اوپر جو ریسیپشن تھی بہت اچھی ریسیپشن تھی، ہونا بھی ایسے چاہیے تھا، لیکن ہم زیادہ اس کے اندر اضافہ کر سکتے تھے۔ اگر تمام پاکستان کی ریاست کے اداروں کے نمائندگان وہاں پر موجود ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ فارن آفس کا کہنا ہے کہ وہاں پر موجود تھے، ہم نے بہرحال دیکھا نہیں، لیکن تمام لوگ اگر وہاں پر موجود ہوتے تو اچھا تھا۔ تمام کے تمام کابینہ کو بھی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، اور اگر سعودی چوغے کے اندر وہ وہاں پر ہوتے تو زیادہ اچھا مہمان نوازی کا عنصر اجاگر ہوتا۔ بچوں سے ہم نے ان کو گلدستے پیش کیے، روایت یہی ہے، لیکن شاید زیادہ بہتر ہوتا کہ ہم اگلی مرتبہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر گورنر صاحبان کو ہم کہیں کہ وہ گلدستے پیش کریں، یا صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز ہیں اگر وہ گلدستے پیش کریں۔ ویسے میڈیا مالکان کو بھی ہم گلدستے پیش کرنے کے لیے وہاں پر لائن اپ کر سکتے ہیں اگلی مرتبہ، کیونکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر ان کی ریسیپشن کے اندر جن لوگوں نے حصہ ڈالا وہ کون کون لوگ ہیں، تو میڈیا مالکان بھی گلدستے پیش کر سکتے ہیں۔ جس سڑک کے اوپر سے ان کا قافلہ گزرا اس کے اطراف میں دھوم دھڑکا تھا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اگلی مرتبہ اگر وہ یہاں پر تشریف لائیں تو بہت سے ایسے تجزیہ نگار جو 48 گھنٹے، بلکہ ہمیں 48 گھنٹے نہیں کہنا چاہیے، 4 دن سے اس وزٹ اور معزز مہمان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، ان کو درخواست یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈیوز اور اپنے مائکس اور کیمراز جو ہیں سڑک کے اطراف میں اگر لگا لیں جہاں سے ان کا قافلہ گزرے تو زیادہ بہتر لگے گا، بہتر انداز سے مدح سرائی ان تک پہنچ پائے گی۔ اور جو لوگ سڑک کے اطراف نہیں جانا چاہتے وہ پھر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کریں، لیکن سعودی جھنڈے ان کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت اچھا کیا عمران خان صاحب نے، اپوزیشن میں سے کسی کو نہیں بلایا، اس قابل بھی یہ لوگ نہیں ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اگلی مرتبہ ہیڈ ٹیبل کے اوپر تمام صاف ستھرے اور نیک اور آرٹیکل 62 اور 63 پر پورے اترنے والے لوگوں کا ایک جمگٹھا ہونا چاہیے، جس کے اندر اون صاحب کو موجود ہونا چاہیے، نعیم الحق کو موجود ہونا چاہیے، زلفی بخاری ہونے چاہیے، انیل منصرت وہاں پر ہونے چاہیے، جاگیر خان ترین وہاں پر ہونے چاہیے، علیم کو بھی وہیں پر ہونا چاہیے چاہے وہ نائب کی کسٹڈی میں ہو یا نہ ہو، سواتی صاحب کو وہاں پر ہونا چاہیے، ظاہر عمران خان تو خود وہاں پر ہوں گئی، تو یہ ایک خاص ہیڈ ٹیبل ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام صاف ستھرے لوگ جو ہیں موجود ہوں۔ ہم نے شہر سجایا لیکن بات بنی نہیں۔ دیکھیں اتنا اہم مہمان آیا ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگلی مرتبہ آئیں تو ان کے نام کا ایک شہر تو پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، تو ہم سلمان آباد اسلام آباد کو کہہ سکتے ہیں، نام ری نیم کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں تو نام بھی چینج کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد آلریڈی ہم نے رکھا ہوا، فیصل مسجد موجود ہے، تو سلمان آباد اگر ہو جائے اسلام آباد کا نام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ میرے خیال میں گڑبڑ ہو گئی، اب چونکہ یونیورسٹی ہم نے پہلے بنا دی تھی اور محترم مہمان کو ہم نے وہاں پہ ٹھہرایا، دوبارہ سے یونیورسٹی کو درجہ دے دیا یا نام دے دیا وزیر اعظم ہاؤس کا، اس کو یونیورسٹی ہی رہنے دیتے اس کا نام، لیکن اب محمد بن سلمان یونیورسٹی کے طور پر اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے طالب علم کے طور پر وہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور ہاسٹلائٹ بن چکے ہیں، وہاں ہاسٹل میں وہ انہوں نے ایک رات بھی گزاری ہے۔ تو محمد بن سلمان یونیورسٹی جو ہے، جس کا شعبہ نشریات اور ابلاغ اور صحافت بالخصوص دنیا بھر کے اندر ڈگریز ڈسٹریبیوٹ کرے گا کہ آپ نے مثبت رپورٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسپیشل ٹکٹ جاری کر سکتے ہیں اگلی مرتبہ جب وہ تشریف لائیں، ٹکٹ کے اوپر ان کی تصویر ہونی چاہیے۔ اسپیشل کرنسی کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے، قائد اعظم کے برابر میں ان کی تصویر ہم لگا سکتے ہیں یا تھوڑی سی چھوٹی کر سکتے ہیں، ان کے برابر تو ظاہر وہ نہیں ہے لیکن چھوٹی تصویر کے ساتھ کرنسی بھی کر سکتے ہیں۔ زبان، کیا ہمیں عربی کو دوسری قومی زبان دینا چاہیے؟ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، انہونی تجویز میں نہیں دے رہا۔ دبئی کے اندر ہندی کو دبئی اتھارٹیز نے کورٹ لینگویج، آفیشیل کورٹ لینگویج ڈکلیئر کیا
پریشانی کی تھوڑی سی بات ہے کہ ہم ان کے لیے اتنا کام کرتے ہیں تو وہ ہندی کو انہوں نے کورٹ لینگویج کیوں ڈکلیئر کر دیا بھائی. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی اصل میں اردو ہے, کیونکہ ہم آج کل مثبت رپورٹنگ کا دور ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں ہندی نہیں ہے, وہ اردو ہے. لیکن یہ زبان ہم دیکھنا ہے کہ عربی ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے آنے پر ہم نے ایک چھٹی کی عملاً, اور ہفتے سے شہر بند ہے, یہ کافی نہیں ہے. ہمیں کم از کم تیاری کے لیے, خوشی منانے کے لیے 3 چھٹیاں کرنی چاہیے اگلی مرتبہ جب وہ تشریف لائیں. اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے, جب اب گئے ہیں, تو سوگ میں 3 دن ملک اور بند رکھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب اتنا قریبی دوست جاتا ہے تو پھر سوگواریت تو طاری ہوتی ہے, تو اس کے اظہار کے لیے قوم کو مزید 3 چھٹیاں کرنی چاہیے. یہ تو ہو گیا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے تھے. اس دورے میں کیا کچھ ہوا اس کے اوپر ذرا فوکس کرتے ہیں. اس دورے کے اندر ایک آکورڈ مومنٹ بھی تھا, یعنی اوہ یہ کیا ہو گیا, وہ مومنٹ بھی تھا. اور وہ تب تھا کہ جب سعودی فارن منسٹر عادل الجبیر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے برابر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے ایران پر بات کرنی شروع کی. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. I believe that the Iranians are going through difficult problems. The Iranian regime is facing pressure from its own public, and so the Iranian regime is trying to deflect by trying to blame outsiders for the problems of it. پاکستانی اور سعودی وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری تھی. کمال بات ہم نے یہ کی ہے کہ جو وزٹنگ ڈگنیٹری ہے اس کی پریس کانفرنس کو بھی سینسر کر دیا ہے ہم نے. ہمیں سینسرشپ کے اندر ملکہ حاصل ہے, اس کا ہم نے اظہار آج کر دیا. لیکن ہمیں تو شاید امت مسلمہ کے اندر جو تفرقہ ہے اس کو ختم کرنا تھا. ہم نے تو برج بلڈنگ کرنی تھی. اب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو شاید علم نہیں ہوا یا وہ جھجک میں پڑ گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی دیکھیں ہم آپ کا تصفیہ کروا دیتے ہیں. حالانکہ عادل الجبیر صاحب سے جب ہندوستان کے اوپر سوال ہوا تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. Disputes between India and Pakistan, our objective is to try to de-escalate tensions between the two countries, neighbouring countries, and to see if there is a path forward to resolving those differences peacefully. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ممالک ہیں, نیبرنگ کنٹریز ہیں, ہم ٹینشنز ڈیفیوز کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ سکتے تھے ایران کے بارے میں, جن کے بارے میں انہوں نے 3rd کنٹری رول کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ جملے کہے. لیکن ظاہر ہے وہ مہمان ہے, ہم اس کے اوپر اعتراض تو نہیں اٹھا سکتے, لیکن ایک جملہ وہ کہہ سکتے تھے. اب کتنی سہولت مہیا ہوئی, بہت خبر بنی ہے, بڑا زبردست کام ہوا. وہ یہ کہ ویزا فی کم کر دی ہے, 200-300 ریال اب ہو گئی ہے. حج اس کے اندر انکلوڈیڈ نہیں ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ حج کی مد میں 2.5 لاکھ تک اضافہ بھی ہوا ہے, لیکن ہمیں اس طرف نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 2,500 جو وزٹ ویزا ہے اس کے اندر کمی کی گئی ہے. یہ جو ہم نے $20 بلین کی بات کی ہے, $20 بلین کی حقیقت کیا ہے؟ شاہ محمود قریشی کے برابر میں بیٹھے ہوئے سعودی فارن منسٹر کی بات پر آپ کو زیادہ توجہ دینی ہے. میں تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو دانشمندانہ گفتگو ہے اس کی دانشمندی ان کے جملوں کے اندر سے جو گھسی ہوئی ہوتی ہے اکھاڑ کر باہر لانے سے قاصر ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں دانشمندی تک کیسے پہنچوں. لیکن عادل الجبیر بڑے واضح انداز سے بتا رہے تھے کہ یہ معاہدے ہوئے کس قسم کے ہیں, وہ اس کو پہلا قدم قرار دے رہے تھے. غور سے سنیے گا. We signed MOUs as a first step to pointing in a certain direction. For example, we signed an MOU for the construction of a refinery in Ghadir for about $10 billion. Now that we have said that this is our intention to invest, and it's Pakistan's intention to accept that investment, now the technical people will look at it, the finance people will look at it, the plans will be drawn up, and then you take it to the next level. So that's our intention. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. تو اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس اگرچہ وہ کنگ نہیں ہے, لیکن ہم نے کنگ سے بڑھ کر ان کو پروٹوکال دیا. اگلی مرتبہ آئیں گے تو ہم یہ کام کر رہے ہوں گے, اور اس امید کے ساتھ آج کے STH ختم کر رہے ہیں کہ جب وہ ہندوستان میں جائیں گے تو نریندر مودی کو بتا دیں گے کہ پاکستان کی طرف دیکھنے کی یا اس کے خلاف مذموم پروپیگنڈا کرنے کی وہ جسارت نہ کریں. راحیل شریف اسلامک فورس کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور اگر
ریجنل الائنس کے ذریعے ہندوستان ہمارے خلاف کوئی چال چلنا چاہتا ہے، چالاکی کرنا چاہتا ہے، تو راحیل شریف اسلامک فورس کے ساتھ محمد بن سلمان کے آشیرواد کے اندر پاکستان کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہوں۔